انتہائی قیمتی دن گزر رہے ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی دن نیک اعمال کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت قیمتی دن ہیں۔ مسند بزار کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سے بہترین افضل ترین دن اور ایام یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں آدمی کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس کا اجر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ کرنے کے لیے بے شمار اعمال ہیں۔ آدمی کوئی بھی نیکی کا کام وہ کر سکتا ہے، اور ان دنوں کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اجر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ نوافل ہیں، نفلی روزہ ہے، حج اور عمرہ ہے، اور قربانی کا عمل بھی انہی دنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، ابو داود شریف کی روایت ہے، کانا یصوم 9 ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے 9 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے، ان دنوں میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جانے کی وجہ سے آپ خاص طور پر ان دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آدمی کوئی بھی نیکی کا کام کرے، انشاءاللہ اس کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے آدمی کو کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، کچھ مشقت اٹھانا پڑتی ہے، کچھ وقت دینا پڑتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک عمل بالکل آسان ہے، جس کے لیے نہ سفر کی ضرورت ہے، نہ مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے کرنے میں آدمی کو کوئی زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانا پڑتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی۔ وہ آسان عمل جو ان دنوں میں ہم سب آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہر حالت میں کر سکتے ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں، دکان پر کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں، آتے جاتے کر سکتے ہیں، لیٹنے کی حالت میں کر سکتے ہیں،
اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ ان دنوں میں تحلیل، تسبیح، تحمید، تکبیر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اور یہ بہترین ذکر ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور تحمید کا مطلب سبحان اللہ پڑھنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ اور تکبیر کا مطلب اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار میں سے کچھ اذکار جن کا تعلق اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ہے، اللہ کی توحید کے اعلان کرنے کے ساتھ ہے، ان اذکار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ میں کہ یہ قیمتی دن ہے، اس میں کوئی بھی نیک عمل کرو گے اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اللہ کو وہ زیادہ محبوب عمل ہوگا۔ تو کوئی اور بڑا کام اگر تم سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم ذکر تو کر سکتے ہو، زبان کے ساتھ، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، اپنے دفتر کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اپنے سفر کے دوران، سفر کے بغیر، ہر حالت میں تم یہ ذکر کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں میں اللہ کا یہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں کو، ان دنوں کی فضیلت کو، ان دنوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دوسرے نیکی کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ آسان کام اور بڑی فضیلت والا کام، اللہ کا ذکر، اللہ کی تحلیل کے کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کے کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کے کلمات، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے۔ ان اذکار کو کثرت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے، اور اپنی زبان ان اذکار کے ساتھ تر رکھنی چاہیے، تاکہ ان ایام میں سے، ان ایام کی برکات میں سے ہمیں بھی کچھ حاصل ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا نیکی کا کام ہے، بہت بڑا فضیلت کا کام ہے۔ اور خاص طور پر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے الفاظ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، عظمت بیان کرو، اس کا بڑا ہونا یہ بیان کرو، اس کے بڑے ہونے کا اعلان کرو۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ زمین آسمان کا خالق ہے، وہ سمندروں، پہاڑوں، جنگلات کا مالک ہے،
وہ سورج چاند ستارے ان سب کو چلانے والا ہے. اس ساری دنیا کا نظام اس کے حکم سے چلتا ہے. اگر دن چڑھتا ہے تو اس کے حکم سے، رات آتی ہے تو اس کے حکم سے، بارش ہوتی ہے تو اس کے حکم سے، سردی آتی ہے تو اس کے حکم سے، گرمی آتی ہے تو اس کے حکم سے، خوشی آتی ہے تو اس کے حکم سے، کوئی غمی آتی ہے تو اس کے حکم سے. وہ سب سے اوپر ہے، اس کا حکم سب کے اوپر چلتا ہے. اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا کلمہ، اس کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کا، اعلان کرنے کا حکم دیا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ابتدائی جو وحی کے کلمات نازل ہوئے ہیں ان میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا، دعوت کا حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، قیامت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ لوگوں کو ڈراؤ. یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک آگے نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کی کامیابی کے لیے فکر کرو، لوگوں کو ڈراؤ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تمہارے اس دعوت کے مقابلے میں، اس تبلیغ کے مقابلے میں بڑے لوگ مخالفت کریں گے. بہت سے لوگوں کی سرداریاں، چودراہٹیں، بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، تمہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے، تمہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں روکنے کی سازشیں کریں گے. تو کسی سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کو کہہ دینا کہ جس رب نے مجھے بھیجا ہے، جس رب کا میں رسول ہوں، وہ سب سے بڑا ہے. تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی، ان سرداریوں چودراہٹوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے ان لشکروں اور جتھوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا، بے شک میں اکیلا ہوں اور تمہارے مذہب اور عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہوں، اور تمہارے معبودوں کا بطلان اور جھوٹا ہونا بیان کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری مخالفت کی، تمہاری طاقت کی، تمہارے مال و دولت کی، تمہاری فوجوں اور لشکروں کی، کیونکہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. تو ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے سامنے کسی بادشاہ کی بادشاہت نہیں چلتی، اللہ کے سامنے کوئی کسی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ لمحات میں ہر چیز کو، پریشانی کو، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. وہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اس کا اعلان کرو، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اللہ کی توحید کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کے اعلان کا کلمہ، اللہ کے ایک ہونے کا کلمہ، اللہ کی توحید بیان کرنے کا کلمہ، جس کی بنیاد پر ہی آدمی مسلمان کہلاتا ہے، اور جس پر دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. فرمایا کہ اس کو صرف ایک دفعہ پڑھ لیا اور بس نہیں، اس کو بار بار اپنی زبان پر جاری کرو، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کرو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ،
عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے، عظمت کبریائی کے لائق ہے، یہ اعلان کرو عمل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، اور ہر وقت اس کا اظہار کرو۔ اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح تحمید، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اس کا بھی اظہار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی قدرتوں والی ہے، اتنی شانوں والی ہے، اتنی اس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں کہ ہر وقت اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی حمد ہونی چاہیے۔ جس طرح کے کمالات اور قدرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کی قدرتیں اور کمالات، اختیارات اور طاقتیں اور خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، تو پھر کیوں نہ ہر وقت اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی بڑائی کے کلمات یہ اپنی زبان پر یہ جاری کیے جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر ان کلمات کو ادا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور فرمایا ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، کہ جنت، اس کی زمین، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور اس کا پانی بہت مفید اور میٹھا ہے، لیکن وہ اس وقت خالی ہے، بنجر ہے، کوئی چیز وہاں اگی ہوئی نہیں ہے۔ اور وہاں پر اگر تم اگانا چاہتے ہو اپنے لیے پھلوں کے درخت، سایہ دار درخت، اس طرح کی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا وِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت اور تعریف اور بڑائی کے کلمات ہیں۔ فرمایا کہ یہ کلمات یہ ذریعہ بنتے ہیں جنت کے اندر پودوں، درختوں، پھولوں کو اگانے کا۔ جتنا زیادہ تم اس کو پڑھو گے، اس کا اظہار کرو گے، اتنے زیادہ تمہارے لیے یہ درخت وہاں اگائے جائیں گے اور تمہیں دیے جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے ان کلمات کی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ والحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الیہ، مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ الفاظ، یہ کلمات مجھے پسند ہیں، ان کو پڑھنا میں بہت پسند کرتا ہوں۔ یہ چار کلمات، اور خاص طور پر انہی کلمات کے بارے میں ان ذوالحجہ کے دنوں میں، ذوالحجہ کا چاند چڑھنے کے بعد، اور خاص طور پر 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی شام تک ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا وہ ذکر آیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ ان ذوالحجہ کے دنوں میں وہ بازار چلے جاتے صرف اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر، اللہ کی حمد کے کلمات وہ بازار اونچی آواز سے کثرت کے ساتھ پڑھتے، اور لوگ بھی پھر ان کو دیکھ کر پڑھنے لگ جاتے، یاد دہانی کے لیے وہ جاتے۔ اس لیے ان دنوں میں یہ تکبیر کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد اور ویسے بھی آتے آتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ
ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ان دنوں سے فائدہ حاصل کرنے کا، اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔